الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسیح الدجال رواہ ابو داؤد صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عمران ابن حسین سے۔ یہ جو حسین ہے نا، یہ سواد سے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عمران ابن حسین سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت میں ایک گروہ حق پر جہاد کرتا رہے گا، ان پر غالب رہے گا جو ان سے دشمنی رکھے، حتیٰ کہ اس کے آخری لوگ مسیح دجال سے جنگ کریں گے۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اس حدیث پاک سے عزیزان گرامی قدر مراد یہ ہے کہ دین اسلام میں جہاد یعنی کفار کے ساتھ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، جاری و ساری رہے گا، کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ جو جہاد کا حکم منسوخ مانے وہ کافر ہے۔ یہ آج کل خاص طور سے جو حالات ہیں نا، جیسے فلسطین ہے، اس طرح سے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اسمبلیوں میں ہیں، کہ جی اب جہاد منسوخ ہے۔ وہ اس حدیث پاک پہ غور فرمائیں، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ جو جہاد کا حکم منسوخ مانے اور اس کی فرضیت کو نہ جانے، علماء خیر فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ جیسے وہ شخص جو نماز اور زکوٰۃ، حج وغیرہ کی فرضیت کو منسوخ مانتا ہے، کافر ہے۔ ناوا جو بنا ہے مناوات سے ہے، یعنی معادات، دشمنی کرنا، یعنی اٹھنا۔ یہاں مراد ہے کسی کے مقابلہ کے لیے اٹھنا، میدان میں آنا۔ اس میں غیبی اصل میں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہد مسلمانوں کو کفار پر غلبہ دیتا رہے گا، یعنی مجاہد ہی غالب رہیں گے۔ وقتی طور سے جو ہمیں نقصان نظر آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اس میں کبھی مجاہد مغلوب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مغلوبیت اتفاقاً ہوتی ہے، اتفاقی ہوتی ہے، یا کسی غلطی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جہاد کے لیے تیاری نہیں کی، کفار کے مقابلہ میں اسلحہ کو تیار نہیں کیا۔ جیسے میزائل کی ٹیکنالوجی ہے، تو اگر آپ میزائل ٹیکنالوجی نہیں یوز کریں گے، یا اس کا تدارک کے لیے جو دوسرے میزائل مارتے ہیں اس کو روکنے کے لیے تدارک نہیں کریں گے، تو یقیناً یہ مغلوب ہو جائیں گے نا۔ تو اس لیے یہ اس میں بہت ساری غیبی خبریں ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں جہاد اسی طرح تیار کرو جیسے وہ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں، یا اس سے تم بڑھو کیونکہ تم نے غلبہ پانا ہے۔ اگر اسلحہ برابر ہو، فوج بھی برابر ہو، بلکہ کفار کی کئی گنا بھی زیادہ ہو، ان کا اسلحہ بھی زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مجاہدین کو کامیابی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل اصول ہے کہ اس کے نام لیوا ہمیشہ تھوڑی تعداد میں بھی جو ہے اور تھوڑے اسلحہ سہولیات کی موجودگی میں بھی کفار پر ہمیشہ غلبہ کرتے رہے ہیں۔ اب جنگ بدر دیکھیں، غزوات دیکھیں،
کتنے کتنے لاکھوں کے لشکروں سے چند ایک مجاہدین ٹکرا جاتے تھے، فتح پاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو مغلوبیت ہوتی ہے وقتی طور سے ہوتی ہے، اور یا پھر کوئی ایسی اپنی کوتاہی غلطی رہ جاتی ہے۔ یہاں جو آخری لوگ فرمایا گیا اس سے مراد حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی مسلمان ہیں، جو اس وقت کے دور میں مسلمان ہوں گے۔ تو دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، دجال جو ہے نا، مسیح الدجال، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ممسوح العین ہوگا، کانا ہوگا، کانا ممسوح العین کانا ہوگا۔ یہ صفت مشبہ یعنی مفعول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح کہا گیا ہے، اور اس لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں کہ مسیح کا مطلب چھونا، چھو کر لا علاج بیماریوں کو اچھا کر دیتے تھے، جسے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ وَأُبْرُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ، کہ وہ مادر ذات اندھے جن کے ڈیلے بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ لگا کر چھو کر، یا پھونک کی ماری ہوائی ان کی چھو جاتی ہے تو آنکھیں آ جاتی ہیں، ڈیلے ہوتے ہی نہیں آنکھیں، بندہ دیکھنا شروع، مادر ذات اندھا، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اسٹل نہیں ہے، نہ آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھو کر درست کر دیتے تھے۔ اسی طرح جو کوڑی ہوتے تھے، آج بھی علاج نہیں، آئندہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کہنا چاہیے نا، کیونکہ حالات یہی ہیں، اتنی سائنٹیفک ترقی کے باوجود جو ہے تو برس جسے کہتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھو کر ہاتھ پھیر کر اس کو درست کرتے، دم عیسیٰ۔ اسی طرح مردے کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ کرتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھو کر اٹھ جاتا ہے، اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے نا، یہ سارے بِإِذْنِ اللَّهِ ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَى وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کریم کہ آپ مادر ذات اندھے کو درست کر دیتے ہیں چھو کر، مسیح کا مطلب ہوتا ہے، اور اب برس والے کو بھی، ابراسا برس والے کو بھی، اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ عزیز صاحب اللہ نے اذن دیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر قرآن کی آیت ہے نہ ماننے والا سیدھا ہی کافر ہے، اس آیت کو، اس میں تو یہ نہیں ہے، کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے جو ایک حرف کو نہیں مانتا سیدھا کافر ہے۔ تو بہرحال دجال سے مراد جو فتنہ دجال ہوگا نا، تو اس وقت فرمایا ہے کہ اس بات کا دھیان رکھو کہ دجال سے اس جہاد کے بعد دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک یہی حال رہے گا، آپ کی وفات کے بعد دوبارہ کفر شروع ہوگا، حتیٰ کہ ایسی ہوا چلے گی کہ ہر مومن کو وفات دے دے گی، صرف کفار ہی زمین پر رہ جائیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی، قیامت کی جو ہولناکیاں کفار پر قائم ہوگی، یہی ان کے لیے سزا کافی ہے۔ سخت ہے بہت، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ بات کرنا آسان ہے، جب انسان تصور میں اس وقت یعنی قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، پانی جہاں جہاں ہوگا، زمین تھر تھرائے گی، آسمان میں سوراخ ہو جائیں گے، ہیچ سورت کو لپیٹ دیا جائے گا، گپ اندھیرا ہو جائے گا، جانور، یہ ساری قرآن کی آیات کے ترجمے، جانور جو جنگلوں کے شہروں کی طرف آ جائیں گے، جب شیر سامنے گرجے گا اپنے خوف سے، انسانوں کی کیا، اللہ رب العالمین نے اس وقت سے بچا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔